مولا علی نے خلفائے ثلاثہ کو اپنا امام مان کر جو ہے نا ان کی صحیح حدیث دکھاؤ، میں اس کا جواب دوں گا۔ نہ جائیں جو صحیح حدیث لاؤ، حدیث لاؤ نا۔ وہ تو ایک ادعا کرتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے فلانے کو اپنا امام مانا ہے، تو حدیث لے کے آؤ، ہم جواب دیں گے، دلیل لاؤ ہم جواب جی میں آتا ہوں، اسی پر آتا ہوں۔ اچھا، کتاب الحجت میں باب نمبر 12 ہے، اندر ائمہ خلفاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء ہیں ائمہ۔ کیا انبیاء بھی اللہ کے خلفاء ہیں؟ اللہ کے خلفاء ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے انبیاء اللہ کے انبیاء ہیں، جن میں سے اللہ کو اپنا خلیفہ کہا ہے وہ خلیفہ ہیں، جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہے۔ انبیاء میں سے آدم علیہ السلام کو بولا اپنا خلیفہ ہے، داؤد کو بولا ہے، ہارون کو بولا، یہ خلفاء ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جن کو نہیں بولا، میں نہیں کہتا کہ خلیفہ ہیں یا نہیں ہے، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، میں کہتا ہوں اس کے متعلق میں وہی کہتا ہوں جو قرآن میں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو مجھے علم نہیں، میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم۔ وہ بے شک جو انبیاء ہیں وہ نبی ہیں، اللہ کے حجت ہیں، معصوم ہیں، ایمان ان پہ واجب ہے۔ خلیفہ قرآن میں جن لوگوں کو کہا گیا وہی خلیفہ ہیں۔ اور مزید حکم جی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 39 میں والذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ہے جو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یا خلیفہ کی جمع ہے۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ خطاب کس سے ہے، ٹھیک ہے جی اور سورہ انعام آیت نمبر 165 بھی ہے، والذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، یہاں بھی خلائف جمع ہے خلیفہ کا۔ اس کے علاوہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، تو اس خطاب میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی آتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خلیفہ بنایا۔ یہ آپ جو آیت پڑھتے ہیں نا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، بھلے کیا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے؟ بھلے کن سے خطاب ہے؟ انبیاء سے خطاب ہے یا مجھے دیکھنا ہوگا، یہ یا انسان سے خطاب ہے یا اہل بیت علیہ السلام سے خطاب ہے؟ آپ اپنا حجت لے کے آئے نا، کیونکہ بھلے خلائف الارض کہ زمین میں ایک قوم کے بعد دوسری قوم آ جاتا ہے نا، وہ دوسرے قوم کا جانشین ہے۔ مثلا پہلے اور لوگ رہتے تھے، پہلے اور لوگ اس شہر میں رہتے تھے، وہ مر گئے، پھر دوسرا قوم آ جاتے ہیں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، یہ تو اس کے جانشین بن گئے نا۔ اچھا، اب یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یا انبیاء سے خطاب ہے یا صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام سے خطاب ہے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا بھائی کہ اگر لفظ خلیفہ آ گیا تو حتماً اس سے مخاطب انبیاء ہے۔ یہ تو دیکھنا ہوگا، ہر آیت قرآن کا جو ہے سمندر ہے، وہ دیکھنا ہوگا۔ اچھا، جو مولا کائنات نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِّ الْخُلَفَاءِ فَعَلَيْهِ لَعنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو یہ مولا علی شیر خدا کس ترتیب سے چوتھے خلیفہ ہیں؟ کوئی ترتیب، کوئی معقول ترتیب بتائیں جس کو عقل تسلیم کرے۔ پہلے صحت ثابت کرو، پھر پورا حدیث پڑھو، پھر ہم جواب دیں گے۔ یہ جی یہی پورا ہے نا، مولا کائنات نے فرمایا آپ کہتے ہیں پورا نہیں، اسی حدیث میں ذیل بھی ہے، آدم ہے، اس میں ذیل بھی ہے کہ آدم ہے، ہاں وہ سب پڑھو، پھر پہلے صحت ثابت کرو نا۔ دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت تیسرا حضرت ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے حضرت؟ آپ نے ان تینوں کو خلفاء تسلیم کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نص صریح سے امام فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، آپ ان کو خلیفہ تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ایسا ہوتا انی جاعلک للناس اماما، تو آپ ان کو خلیفہ تسلیم کرتے؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ہم اگر ہوتا تو کرتے۔ تو جس کے لیے موجود ہے انی جاعلک للناس اماما حضرت ابراہیم کے لیے، تو آپ ان کو تو خلفاء کی لسٹ میں شامل کریں نا، حضرت آدم، حضرت داؤد، حضرت ہارون کو تو آپ ہم کر دیں گے۔ پہلے آپ جس حدیث کے روح سے آپ استدلال کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ نے دوسرے اس کا جو بقیہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا، آپ پہلے اس کی صحت ثابت کریں، پھر بات ہوگی نا۔ پہلے آپ صحت ثابت کریں، پھر یہ صحیح سند سے روایت ہے نا، یہ تفسیر
برہان میں بھی ہے نا، تفسیر برہان، تفسیر وہ کتاب مجموع البیان سے روایت کی ہے. ہاں بتاؤ نا اس کے سند بتاؤ بھائی، سند میں کیا ہے، کس کتاب سے روایت کی ہے، سند نہیں کیا آپ ہے؟ انکار کرتے ہیں اس کی صحت کا. میں نہ انکار کرتا ہوں نا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے صحت ثابت کرنا بھائی، صحت ثابت کرنا آپ کی ذمہ انکار داری کریں ہے. تو صحت ثابت کریں نا، آپ انکار کریں تو کریں نا ثابت. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ادھر آتے ہیں استدلال کرتے ہیں تو اس کی صحت ثابت، میری ذمہ داری نہیں میں اس کا ضعف ثابت کروں. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم، مجھے سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں معلوم، مجھے سکھاؤ، آپ میرے استاد ہو، مجھے یہ بتاؤ. تو جھوٹ ہو نا، آپ حجت لاتے ہیں نا. بول رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے. نہیں میں کیا ہوں، میں اللہ ہوں، مجھے سب معلوم ہے. میں آپ جو ہیں آپ دلیل لے کے آئیں تو پہلے اس کی صحیح دلیل لے کے آؤ نا، صحت اس کا ثابت کرو، پھر میں آپ سے سیکھتا ہوں، پھر میں اس کا جواب دوں گا نا. جی پھنس گئے بولی صاحب، پھنس گئے. یہ مایت المنقبت ہے محمد بن احمد قمی کی. ٹھیک ہے حضرت، ابن شاذان کی منقبہ ہے. ہاں ابن شاذان کی. حدثنا ابو القاسم عبید اللہ بن حسن بن محمد السکونی قال حدثني الحسن بن محمد البجلی قال حدثني احمد بن یحییٰ بن حسین بن زید بن علی قال حدثني ابی ان جدی ان حسین بن زید ان جعفر بن محمد ان ابی ان علی بن حسین ان ابی قال قال امیر المؤمنین ومن لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنۃ اللہ. صحت ثابت کرو. سند آپ نے پڑھ لیا، اب سند صحت ثابت کرو. اچھا اس پر کیا اعتراض ہے حضرت؟ کوئی اعتراض نہیں، میں نے آپ کیا صحت ثابت کریں. صحت ثابت ہے نا، سند پڑھ دی ہے. سند پڑھنے سے صحت ثابت ہوتی ہے بھائی، سند پڑھنے سے. تو کیا ہونا چاہیے آپ کو؟ علم آنا چاہیے کیا؟ یہ صحیح ہے، کیا ہونا چاہیے حضرت؟ اتصال ثابت کرو، پھر اس کے اتصال کے بعد سب کی تعدیل کرو. بسم اللہ. آپ عاجز ہیں اس کا جواب دینے کے لیے، اس لیے ادھر ادھر آپ جا رہے ہیں. اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. شیعہ علماء نے اس مولا کائنات کے فرمان پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ میں جواب دوں، اجازت دیں گے؟ جواب دوں، اجازت دیں گے؟ جی آپ جواب دیں، حضرت ابراہیم کا بھی جواب دیں. اچھی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اجازت دے، میں کتاب کھول دوں. معذرت چاہتا ہوں، ایک کتاب کھولنے میں. کوئی بات نہیں، کون سی کتاب کھول رہے ہیں؟ میں بتا دوں آپ کو. نہیں آپ کو کھولیں گے تو آپ کو بتا دوں گا نا. یہ تو مشہور کال ہے، اسی کا جواب دے دیں آپ ذہن سے، کوئی بات نہیں. کوئی بات نہیں، ابھی دکھاتے ہیں آپ کو. اس کا تو کسی نے انکار نہیں کیا. ابھی دکھاتے ہیں بھائی صاحب. یہ کتاب ہے عزیزو، یہ ان کے جواب. عیون الاخبار للامام الرضا علیہ السلام، عیون اخبار الرضا علیہ السلام لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، الناشر رضا مشہدی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 10 میں 8 9، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ صفحہ نمبر 9، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 9. اس میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 23. ایک منٹ، یہ جو میرا ہیڈ فون ہے یہ گر رہا. اچھا، حدیث نمبر 9 یہ روایت کرتے ہیں. اچھا، حضرت امام کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے، امام کاظم علیہ السلام سے، امام صادق علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے. حدیث یہ ہے کہ ایک دن بینما انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض طرقات المدینہ، کہ ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے گلیوں میں جا رہے تھے. اذ لقینا شیخ طویل کث اللحیہ، ہم سے ایک بزرگ، ایک عمر رسیدہ
ایک عمر رسیدہ جو قد میں لمبا تھا، اس کی داڑھی کافی داڑھی میں کیا تھا، داڑھی اس کی کافی کیا بولتے ہیں اس کو، گنی داڑھی تھی اس کی، بعید ما بین المنکبین، اور اس کے جو کندھے تھے وہ کافی وسیع تھے، بہت تگڑا آدمی ملاقات ہو. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دیا اور مرحبا کہا. پھر میری طرف اس نے اپنا چہرہ کیا اور کہا السلام علیک یا رابع الخلفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کا سلام ہو، تجھ پہ سلام ہو اے چوتھا خلیفہ، اور رحمت اللہ کی اور برکات ہو. پھر اس نے پوچھا الیس کذالک ہوا یا رسول اللہ، اس بزرگ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اسی طرح نہیں ہے یہ چوتھے خلیفے ہیں؟ تو فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، جی ہاں. ثم مضى، پھر وہ شخص چلا گیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له، اس بزرگ آدمی نے، اس عمر رسیدہ آدمی نے جو کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ نے اس کی تصدیق کی کہ میں چوتھا خلیفہ ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ قال انت كذلك، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں آپ اسی طرح ہیں، والحمدللہ، اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ چوتھے خلیفے ہیں. ان اللہ عز وجل قال فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن میں فرمایا ہے انی جاعل فی الناس فی الارض خلیفہ، اللہ نے یہ فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. والخلیفۃ المجعول فیہا آدم، اور زمین میں جو خلیفہ جعل کیا وہ آدم ہے علیہ السلام. وقال یا داود، اللہ نے فرمایا اے داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داود میں نے تجھے خلیفہ بنایا ہے زمین میں. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ سنایا کر. فہو الثانی، یہ خلیفہ نمبر 2 ہے. وقال عز وجل حکایۃ عن موسیٰ حین قال لہارون علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کی ہے قرآن مجید میں کو ہارون سے انہوں نے کہا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ، میرا خلیفہ بن میرے قوم میں اور ان کی اصلاح کر. فہو ہارون علیہ السلام، تیسرا خلیفہ ہارون ہے. اذ استخلفہ موسیٰ علیہ السلام فی قومہ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے قوم میں اپنا خلیفہ بنایا. فہو الثالث، بلے اور یہ تیسرے خلیفے ہیں. وقال اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ نے سورہ براءت میں فرمایا کہ اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے حج کے موقع پر ایک بہت اہم اعلان ہونے والا ہے. اور وہ کیا اعلان تھا؟ سورہ براءت میں کہ مشرکین کو اب حج آنے کی اجازت نہیں ہے، اور مشرکین کچھ مہینے کے بعد جو ہیں وہ حج پہ نہیں آ سکتے، اور وہ جہاں بھی ملیں گے ان کو قتل کیا جائے گا. اچھا، فَكُنْتَ أَنْتَ الْمُبَلِّغ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اس کام کے لیے اللہ نے تجھے چنا، تو اس آیت کا تبلیغ کرنے والا. وہ بہت مشہور واقعہ ہے تبلیغ سورہ براءت. اچھا، آپ تھے میری جانب سے اور اللہ کی جانب سے، آپ میرے خلیفہ اور اللہ کی جانب سے. وَأَنْتَ وَسِيٌّ، تو میرا وسیع ہے. کے لیے کون سی آیت پڑھی؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، یہ آیت تو نہیں ہے نا؟ آیت ہے قرآن میں، آیت ہے، کیوں آیت نہیں؟ آیت ہے. اس میں خلافت کہاں ہے؟ اس میں خلافت یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یوم الحج الاکبر میں عید کے موقع پر ایک بہت بڑا اعلان آنے والا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نہیں گئے مکہ، کس کو بھیجا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا. تو اعلان کرنے والے اللہ کی جانب سے نا حضرت، یا تصریح جانشین کون ہے؟ عملی طور پہ جانشین کون تھا؟ قرآن کی آیت میں تصریح ٹھیک ہے، حدیث میں آپ سنا رہا ہوں، حدیث میں سنا رہا ہوں، شیعوں کے لیے حجت ہے بھائی. آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ مجھے ختم ہونے دو، ختم کرنے دو اس حدیث کو، پھر اعتراض کر لو. فانت وسیع، تو میرا وسیع ہے، وہ وزیری، تو میرا وزیر. وزیر کس کو بولتے ہیں؟ تو حدیث ہے نا، قرآن سے دکھائے نا آپ. اجازت آدم اور داؤد ہارون علیہ السلام کے لیے اجازت فرمائیں، تو مولانا میں دکھاتا ہوں. قرآن سے بھی دکھاؤں گا، قرآن سے بھی دکھاؤں گا. یعنی امام علی رضا کی روایت میں جو ہے، اس روایت میں کیا ہے؟ اچھی بات ہے، میں دکھاؤں گا قرآن سے. مجھے حدیث ختم کرنے تھے. تو میرا وسیع ہے اور تو میرا وزیر ہے. وزیر کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ وزیر ابھی ہم کہتے ہیں کہ نا فلانی وزیر دفاع ہے، فلانی وزیر مالیہ ٹریجری کا وزیر ہے، وزیر اعظم ہے. وزیر کا یہ مطلب نہیں عربی زبان میں. وزیر کا عربی زبان ہے مشکل گشا. مشکل گشا یعنی وہ جو شخص جو آپ کی مشکل کو آسان کر دے. آپ وہ ہیں جو آپ نے میرے مشکلات کو آسان کیا ہے، میرے مشکل گشا ہے. وقاضی دینی،
اور تو میرے قرضوں کو ادا کرنے والا ہے، والمؤدی عنی، اور تو میری جانب سے تمام دین کو ادا کرنے والا، لوگوں تک پہنچانے والا، ان کو تعلیم دینے والا تو ہے، وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور تو مجھ سے ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ سے تھا، الا انہ لا نبی بعدی، سوائے اس فرق کے ساتھ کہ ایک استثناء ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فانت رابع الخلفاء، اس لیے تو چوتھا خلیفہ ہے، کما سلم علیک الشیخ، جیسے کہ اس بزرگ نے آپ پہ سلام کیا تھا، اولا تدری من ہوا، کیا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ قلت لا، میں نے عرض کیا نہیں، قال ذاک اخوک الخضر علیہ السلام فعلم، وہ آپ کا بھائی جناب خضر علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام ہے۔ اچھا، تو